کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا، اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی، پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی، ستائی گئی، یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی، اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے سے نکل کر آپ مکے میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں معافی، جو اس نے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا، آپ ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والی، وہ پیٹ پھاڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر، بس اتنی گزارش ہے، میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کرتے گئے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ مسکرائے، کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے، ایسے ہی معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو، لیکن وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تم حبار ابن اسود ہو؟ اس نے کہا آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا۔ فرمایا اے حبار، اے میری بیٹی کے قاتل، آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے حبار، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی، 23 سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، اگر وہ تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں، اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں میری باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا تو آئے ہی بار اسے ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئے ہی بار 23 سال کی ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس دن کی ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی، لیکن میری چوکھٹ پر معافی کے مانگنے کے لیے آنے والے ہی بار جا او میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اے ہی بار جا، میں نے تیرا خون بھی بخش دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، پاور آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو 1 منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے۔ یہ دیاوان تھے، رحم کرنے والے تھے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو، تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لا سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بس
آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کریے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک گزارش اور ہے, میں یہاں